جہاں کعبے کو دیکھیں تو پھر بھی بندہ جنتی بن جاتا ہے، جہاں کروڑ انوار و تجلیات برستے ہیں۔ مستدرک للحاکم میں ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار۔ ایک شخص عجم میں نہیں عرب میں ہے، عرب میں پھر حرم میں ہے، اور حرم میں پھر مسجد حرام میں ہے، اور مسجد حرام میں پھر عین کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے۔ ایک طرف حجر اسود ہے، دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، درمیان میں اس کا مصلی ہے۔ 2-4 گھنٹے نہیں، 2-4 دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، 2-4 سال نہیں، اس نے ساری زندگی وہاں گزار دی ہے۔ جہاں کعبے کو دیکھیں تو پھر بھی بندہ جنتی بن جاتا ہے، جہاں کروڑ انوار و تجلیات برستے ہیں، وہاں اتنا ٹائم اس کو ملا، اور پھر اس نے وقت بھی نہیں ضائع کیا۔ ظاہری طور پر صلی وصام، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ سرکار فرماتے ہیں ثم لقي اللہ، جب اس کے مرنے کا وقت آیا، اس کی روح نکلی تو کیا ہوا؟ داخل النار، جہنم میں جا گرا۔ اس کو یہ مقدس مقامات کا فائدہ کیوں نہ ہوا؟ اس کو حرم کعبہ کی برکت کیوں نہ ملی؟ اس کو نماز روزے کا فائدہ کیوں نہ ہوا؟ کہ اس میں ایک روگ تھا، ایک خامی تھی۔ کیا خامی تھی؟ میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازی تھا مگر محب اہل بیت نہیں تھا، اس کے دل میں بغض اہل بیت تھا۔ کعبے کے سامنے تھا مگر کعبے کی آل کا بغض رکھتا تھا، تو اس کو کسی چیز کا فائدہ نہ ہوا، وہ جہنم میں جا گرا۔ تو اس سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وہ مسئلہ بھی یہاں سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم اہل سنت دیکھو تو صحیح، اہل نجد کے خلاف بولتے ہو، وہ تو کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تو ہر وقت وہاں رہتے ہیں، اور تم کبھی کبھی وہاں جانا نصیب ہوتا ہے، اور وہاں بیٹھے ہیں تو پھر اللہ والے ہیں تبھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہیں تو پھر وہ تو کامیاب ہیں۔ تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ دل میں بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو بندے کو کچھ نہیں ملتا، اور جس میں خود بغض نبی بھرا ہوا ہو اس کو کعبے کے سامنے بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ کچھ۔ اور یہ پیغام ہمارے آقا علیہ السلام نے اس لیے دیا تھا کہ امت کے حالات کو دیکھ رہے تھے، خوارج اور نواسب کا شر کہ جس کی بنیاد پر ہمارے آقا علیہ السلام کے خاندان کو عام خاندانوں کے ساتھ لوگ ملانے لگے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کربلا کو شہزادوں کی جنگ قرار دے کر معاذ اللہ یزید پلید کے ساتھ ملانے لگے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پہلے سے یہ واضح کر دیا کہ بغض اہل بیت وہ خسارہ ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی، اسے کعبہ بھی نہیں بچا سکتا، اس کو نماز بھی نہیں بچا سکتی، اس کو روزہ بھی نہیں بچا سکتا۔ اب دیکھو اہل سنت و جماعت وہ مفید مسلک ہے سارے مسالک میں سے کہ جہاں بندے کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا، بندے کی عمر ضائع نہیں ہوتی۔ ٹائم تو گھنٹہ بھی ضائع ہو جائے تو بندے کو افسوس ہوتا ہے، اور اگر پوری عمر ضائع ہو جائے تو کتنا افسوس ہو۔ اور پھر کتنے مہربان ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تک کی ٹیکنالوجی وہ فائدہ نہیں دے سکتی جو سرکار کی 1 منٹ نے فائدہ دے دیا ہے۔ اگر سرکار نے یہ بتایا نہ ہوتا اور لوگ اسی طرح بغض اہل بیت میں پہنچ جاتے جہنم میں، تو ہاتھ ملتے رہتے کہ کاش دنیا میں پتہ چل جاتا تو ہم اپنی اصلاح کر لیتے، کاش دنیا میں پتہ چلتا کہ یہ اتنا ضروری سبجیکٹ ہے کہ اس میں اگر فیل ہو گئے تو نماز کے نمبر ہی نہیں ملیں گے، تو ہم اپنی اصلاح کر لیتے، لیکن دنیا میں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کتنے محسن ہیں انسانیت کے، کس قدر بھلا سوچا۔ اور یہ مسلک اہل سنت ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہر نسبت کا احترام ہے.